افسوس کہ آج عالم اسلام کے حکمران اپنی غیرت بیچ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ انسانیت لہو لہان ہے اور یہ حکمران دبئی اور ریاض میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے، فٹ بال کلب خریدنے اور صحراؤں میں عیاشی کے شہر بسانے میں مگن ہے۔ ان کے ساحلوں پر ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہیں، جبکہ ان کے پڑوس میں مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ وہ بے حسی ہے جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ حرم کے پاسبانوں کی ادا تو دیکھیے حضرت، حرم کے پاسبانوں کی ادا تو دیکھیے حضرت، لگی ہے آگ بستی میں اور وہ سرمایہ بڑھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل، ایران اور امریکہ کی یہ جنگ صرف خبروں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر کی معاشی تباہی کا پروانہ ہے۔ آج جب اسٹریٹ آف ہارمز پر بارود کی بو پھیلتی ہے تو ہندوستان کے ایک عام گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ سپلائی کم ہے، بلکہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ عالمی سیاست نے آپ کے رزق کو یرغمال بنا لیا ہے۔ آج ایک ہندوستانی باپ اس اذیت میں ہے کہ وہ بیٹی کے اسکول کی فیس بھرے یا مہنگا گیس سلنڈر خریدے۔ یہ جنگ اب آپ کے کچن تک پہنچ چکی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں جب انسانیت سسک رہی ہے، ذرا نظر گھمائیں ان خادم حرمین اور امیر عرب کہلانے والوں کی طرف۔ افسوس کہ آج عالم اسلام کے حکمران اپنی غیرت بیچ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا UAE، قطر ہو یا کویت، ان کے پاس تیل کے کنویں بھی ہیں اور دولت کے پہاڑ بھی، لیکن ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ انسانیت لہو لہان ہے اور یہ حکمران دبئی اور ریاض میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے، فٹ بال کلب خریدنے اور صحراؤں میں عیاشی کے شہر بسانے میں مگن ہیں۔ ان کے ساحلوں پر ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہیں، جبکہ ان کے پڑوس میں مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ وہ بے حسی ہے جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ ان کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، حرم کے پاسبانوں کی ادا تو دیکھیے حضرت، حرم کے پاسبانوں کی ادا تو دیکھیے حضرت، لگی ہے آگ بستی میں اور وہ سرمایہ بڑھا رہے ہیں۔ حکومتیں تو اپنی مصلحتوں کی قیدی ہیں، لیکن ایسے اندھیرے میں قوم کی نظریں اپنے علماء کرام کی طرف اٹھتی ہیں۔ علماء صرف نماز کے امام نہیں، بلکہ وہ وارثین انبیاء ہیں۔ آج ہمیں ان سے یہ امید ہے کہ وہ منبر سے اس عالمی معاشی جنگ کا توڑ بتائیں۔ وہ امت کو بتائیں کہ جب دشمن ہمیں معاشی طور پر اپاہج بنانا چاہے تو اسلام کا نظام قناعت اور ایثار ہمیں کیسے سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن تماشا دیکھیے، ایک طرف مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور دوسری طرف ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی سادگی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بازاروں میں ہماری عیاشی دیکھو، فضول خرچی، پانچ جوڑے میچنگ کے جوتے، میچنگ کی ٹوپیاں۔ ارے شرم کرو، جب تم بازاروں میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہوتے ہو تو کیا تمہیں اپنے محلے کا وہ سفید پوش نظر نہیں آتا جو پورا سال مہنگائی کی چکی میں پستا ہے؟ وہ گھرانے جو عید تو دور کی بات عام دنوں میں بھی اس لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ شاید کوئی فطرہ یا صدقہ دے جائے تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ جب تمہارے بچوں کے نئے کپڑوں کی چمک ان یتیموں تک پہنچتی ہے تو ان کی محرومی انہیں جیتے جی خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم مواخات کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درد یاد ہے؟ ایک عید کا دن تھا، مدینے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ پرانے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ شہید ہو چکا، آج سب کے پاس نئے کپڑے ہیں، سب کے پاس باپ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لائے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا
اور نئے کپڑے پہنائے۔ میرے بھائیوں، آج پیغام صرف عید کا نہیں بلکہ بقا سروائیول کا ہے۔ آج اس عالمی معاشی جنگ میں اگر آپ کو بچنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، سادگی کو ہتھیار بنائیں، اپنی ضرورتوں کو کم کریں۔ جو پیسہ آپ نمائش اور عیاشی میں ضائع کر رہے ہیں اسے بچا کر اپنے محلے کے کسی غریب بچے کی فیس بھر دیں، کسی بیوہ کے راشن کا انتظام کر دیں۔ یاد رکھیں، کفایت شعاری آدھی معیشت ہے۔ دوسرا کام، مواخات کا جذبہ۔ حکومتوں اور مسلم حکمرانوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، وہ بک چکے ہیں۔ آپ خود انصار مدینہ بن جائیں۔ اپنے دسترخوان پر اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں ہے۔ تیسری بات، معاشی خودداری۔ اپنی رقم فضول برانڈز اور عیاشیوں میں اڑانے کے بجائے ایک دوسرے کی معاشی مدد میں لگائیں۔ اگر آج ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ مہنگائی اور عالمی جنگ ہمیں جیتے جی دفن کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور عمل کی توفیق دے، آمین۔